کر رہا ہے اور اس کے لیے امریکہ اس کو اکسا رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ بھارت ہمارا اہم پارٹنر ہے اور امریکہ چین کے ساتھ ممکنہ مقابلے کے لیے پورے ایشیا میں اپنی فورسز کو تیار کر رہا ہے. جبکہ امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں چینی قونصل خانہ بند کرنے پر چین اور امریکہ کے درمیان تلخیاں مزید بڑھ گئیں. ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب نے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے وقت دیا. جنرل صاحب، پاکستان کی جانب سے غیر ملکی میڈیا نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا، پھر بھارتی فوج کی جارحیت اور اشتعال انگیزیوں کا جائزہ لیا گیا، انہیں سارا بریف کیا گیا. اب جنرل صاحب سوال یہ ہے کہ جب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ عالمی سطح پر جنگ بندی کی اپیل کے باوجود لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزیاں جاری ہیں، معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے جب پاکستان اجازت دیتا ہے، اس سے پہلے بھی غیر ملکی میڈیا یہاں کا دورہ بھی کر چکا ہے، جب بھارت سے اجازت مانگی غیر ملکی میڈیا نے کہ انہیں بھی لائن آف کنٹرول کا دورہ کروایا جائے، تب بھارت نے انکار کیا. یہ بدقسمتی ہے کہ امریکہ میں کہیں چھوٹا سا بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کسی دنیا میں کسی اور ملک میں بھی چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے تو امریکہ انسانی حقوق کی آوازیں بلند کرنا شروع ہو جاتا ہے، پوری دنیا سے یہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن فلسطین کو دیکھ لیں، مقبوضہ کشمیر کو دیکھ لیں، یہاں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم کبھی کہیں کسی دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا ہے، کوئی کھل کر مذمت نہیں کرتا ہے. تو آخر یہ دوہرا معیار کب تک برداشت ہو؟ جی بالکل، دیکھیے یہی جواب ہے، اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ سیدھی انگلی سے نکلنے والا گھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہتی. آپ نے بالکل درست کہا، جب ایسٹ تیمور کا واقعہ تھا تو کرسچن ورلڈ دوڑتی ہوئی آئی، امریکہ دوڑتا ہوا آیا. جب سوڈان کا واقعہ تھا اور سوڈان کی تقسیم ہونی تھی تو وہاں کرسچن کمیونٹی کی ہیلپ کے لیے فوراً دنیا آ گئی، اور ایک عورت کو ہمارے ملک میں سزا ہوئی تھی، غلط یا دور اس کی اور بات ہے بالکل، لیکن اس کے ریسکیو کے لیے آج دیکھیں وہ برطانیہ میں بیٹھی ہے اور اس کو نیشنلٹی مل گئی ہے کیونکہ وہ کرسچن ہے. لیکن مسلمانوں پر جتنا ظلم ہوتا رہے، نہ ہماری اسلامک امہ میں وہ شرم اور وہ احساس ذمہ داری آج تک پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ کریں اور مسلمانوں کے حقوق کی آواز اٹھائیں. آج ہندوستان جو کچھ ہندوستان کے اندر اور کشمیر میں کر رہا ہے، اگر یو اے ای اور سعودی عربیہ صرف ان پر اتنا دباؤ ڈالیں کہ اگر یہ ظلم نہ ہوا تو ہم آپ کی لیبر فورس کو یہاں سے نکال دیں گے اور لیبر فورس اسلامک ممالک سے لے لیں گے، تو شام کو یہ کرفیو بھی اٹھ جائے گا، تمام پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ظلم بھی رک جائے گا. لیکن یونائٹڈ نیشن یا کرسچن ورلڈ سے کیا گلا، اپنی اسلامک امہ ہی اتنی غیر ذمہ داری 5 اگست بھی قریب آ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کو ظاہر ہے 1 سال ہو جائے گا. پاکستان کو اس حوالے سے ملکی اور غیر ملکی سطح پر مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس دن ظاہر ہے تقریبات ہوں گی، سیمینارز ہوں گے، مذمتیں ہوں گی، ظاہر ہے احتجاج کیا جائے گا، پروٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن پریکٹیکلی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب 1 سال ہو گیا ہے بھارت کے ان اقدامات کو. شادیہ بات یہ ہے کہ آپ جتنے سمٹ آن کرا لیں، جتنی آوازیں اٹھانی ہیں اٹھا لیں، آپ سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہیں، جاگا ہوا جو پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں اس کو آپ نہیں جگا سکتے. دنیا اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہے، اپنے معاشی اور سیاسی اور اسٹریٹجک مفادات کی وجہ سے وہ ہندوستان پر کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے. لہذا اگر یہ حالات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اسی طرح آج دیکھیں پاڑا چنار میں ایک دھماکہ ہو گیا، کوئٹہ میں آئے دن ہم کیجولٹیز اٹھا رہے ہیں، بلوچستان میں کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہو گیا، اور اب ایک نیٹ ورک ہم نے پکڑا ہے جو انڈیا کے لیے کام کر رہا ہے. جو کچھ انڈیا ہمارے ملک کے اندر دیدہ دلیری کر رہا ہے تو اسے اعلانیہ انڈیا اور کشمیر کے اندر کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں پوچھنا چاہتی ہوں، ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ایٹمی مواد اور تنصیبات سے متعلق ایک رینکنگ جاری کرنے والا امریکی ادارہ ہے، اس نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان کو ان ممالک میں سر فہرست قرار دیا ہے جنرل صاحب جنہوں نے ایٹمی مفاد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے
ضوابط جو ہے نا وہ زبردست قسم کے وہ متعارف کروائے ہیں. ایون ایٹمی اثاثوں کے تحفظ سے متعلق بھی پاکستان کے جو اقدامات ہیں پاکستان نے ان میں بھی بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ بھارت کا اور ان ممالک کا پروپیگنڈا جو ایک کرتے تھے ہمارے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے اور ان چیزوں پر بڑی بات کرتے تھے, اس میں بھی آج بھارت کو شکست ہوئی ہے, ان ممالک کو شکست ہوئی ہے, ان کا پروپیگنڈا فلاپ ہو گیا ہے؟ شازیہ, دنیا پوری پروپیگنڈا کرتی تھی کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپن ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں لگ سکتے ہیں. یہ ایک تھیم بنائی ہوئی تھی دنیا نے. اس وقت پریزیڈنٹ مشرف نے کہا تھا کہ میں دنیا کی تمام انٹیلیجنس اداروں کو اور ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک سکرو ڈرائیور میری نیوکلیئر فیسلٹی سے اٹھا کر لے جائیں اور ہم اپنا جرم تسلیم کر لیں گے, اپنی کمزوری تسلیم کر لیں گے. ماشاءاللہ ہمارا سسٹم 5 لیئرڈ سیکیورٹی ہے اور اس کو اللہ کے کرم سے کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج ایک ہندو انتہا پسند حکومت جو ہندوستان پہ قابض ہے, جہاں مائنورٹیز کی زندگی اجیرن بن گئی ہے, جو تمام نیبرنگ کنٹریز کے اندر ملٹری کی مداخلت کر رہا ہے, اس ایکسٹریمسٹ کنٹری کے تمام تر ویپن جو ہے وہ نریندرا مودی کے ہاتھ میں ہے, اجیت دووال کے کنٹرول میں ہے, یا ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان لوگوں کی رسائی میں ہے جو ہندو انتہا پسند ہیں. تو ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز تو آلریڈی انتہا پسندوں کے ہاتھ لگ چکی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا اس طرف دیکھنا نہیں چاہتی, لہذا ہمیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے دفاع کے لیے عملی قدم اٹھانا ہوگا اور کشمیریوں کو اس بات کی اجازت دینی ہوگی کہ وہ جائیں اور اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھ ملا. جنرل صاحب, ایک طرف چائنا اور بھارت کی کشیدگی ہے تو دوسری طرف امریکہ اور چین کے درمیان بھی آپ جانتے ہیں کچھ عرصے سے کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے, خاص کر ہانگ کانگ کے حوالے سے جو چائنا نے اقدامات اٹھائے. مغربی ممالک نے اس پر چائنا پر کھل کر کرٹیسائز کیا, کھل کر مذمت کی, بلکہ امریکہ اور برطانیہ نے تو بہت سے معاہدوں سے دستبرداری کا بھی اعلان کیا. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا دنیا اس خطے میں بھارت کو مضبوط دیکھنا چاہتی؟ کیونکہ اسی دنیا کو بھارت جو کشمیر میں کر رہا ہے ظلم و ستم وہ نظر نہیں آ رہا, جو بھارت نے اقدامات اٹھائے وہ نظر نہیں آ رہا, چائنا نے ہانگ کانگ میں جو کیا اس کو لے کر ساری دنیا اب چائنا کے خلاف ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اس خطے, دنیا اس خطے میں بھارت کو آگے کرنا چاہتی ہے, مضبوط دیکھنا چاہتی ہے؟ شازیہ, یہ حب علی نہیں ہے, بغض معاویہ ہے. وہ ہندوستان کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے, وہ چائنا کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. امریکہ اور ویسٹ چائنا کی معاشرتی انفلوئنس کو روکنے کے لیے, ان کی اکنامک گروتھ کو روکنے کے لیے اعلان جنگ کر چکے ہیں. یہ کولڈ وار ہے, معاشی کولڈ وار جو شروع ہو چکی ہے. اس کے لیے نئی الائنسز ریجن میں بھی بنے گی اور دنیا میں بن رہی ہیں. اس الائنس کا حصہ وہ ہندوستان کو بنانا چاہتے ہیں, لیکن بنیا بھی بڑا ہوشیار ہے. مجھے لگتا ہے وہ ان دونوں کو استعمال کر جائے گا اور اپنا بیچ میں سے نکل جائے گا, کیونکہ نہ وہ ایران کو چھوڑے گا, نہ رشیا کو چھوڑے گا, نہ چائنا کو چھوڑے گا, اور امریکہ کو گلے نہیں لگائے گا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ہندوستان کو یقیناً پروپ کیا جا رہا ہے اور اس کو ایز اے بیلنسنگ فورس ریجن میں بڑھاوا دیا جا رہا ہے. لیکن ہندوستان کا اتنا معاشی نقصان ہو جائے گا ریجن میں الگ تھلگ ہونے سے, ریجن سے کٹ آف ہونے سے, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہندوستان اپنے رویے پر غور کر کے اس الائنس سے نکل جائے. جو ریجن میں الگ تھلگ ہونے کا, سب سے پہلے تو پاکستان خود آپ سب جو ہے اپنے بارے میں سوچ لیں کہ آپ جو ہے چائنا کو جس طرح سے کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں اور جہاں پوری دنیا جو ہے وہ چائنا کے خلاف جا رہی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ پوری دنیا بھر میں آئسولیٹ ہو جائیں. کیونکہ آپ لوگوں نے بہت پہلے سے ایک خواب دیکھا ہوا ہے کہ کیسے بھی کر کے بھارت کو آئسولیٹ کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, اپنی چھوی ٹھیک کر لیں, بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور جہاں تک بات رہی کشمیر کی بھائی بہنوں کو لے کر, تو بھائی کبھی تم چائنا کو لے کر بھی آواز اٹھا لیا کرو. وہاں کیا جو مسلمان ہیں وہ تمہارے بھائی بہن نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے تو آج تک کبھی نہیں بولا